بانیان کی حاجات کی برابری اور ان کے مرحومین کی بخشش، درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج تعجیل امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات وآل محمد۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص بانیان کے مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے سال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ارحم غربتہم وسل وحدتہم آنش وحشتہم آمن رواتہم واسکن الیہ برحمتک رحمتا یستغنی بہا رحمت من سواک الحقہم بمن کانوا یتولاہم۔ ان سب بزرگان مرحومین کی بخشش، درجات کی بلندی کے لیے بار دیگر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابوالقاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأوتوا العلم درجات صلوات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، سورہ مبارکہ مجادلہ 28واں پارہ، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پروردگار عالم ان کے درجات بڑھاتا ہے،
ان کو عظمتیں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحبان علم ہوتے ہیں۔ رفعت، عظمت، عزت اور مقام و مرتبہ اللہ نے صاحبان علم اور صاحبان ایمان کے لیے رکھا ہے۔ صاحب ایمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، اور جو صاحب علم ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ مومن ہو اور عالم ہو تو اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین، میں ایسے ہستیوں کا درجہ بلند کرتا ہوں، ان کو رفعتیں اور عظمتیں عطا کرتا ہوں۔ تو ان دو ہستیوں کے لیے کہ جو صاحب علم ہے اور جو صاحب ایمان ہے، اس کے لیے رفعت ہے، بلندی ہے، عظمت ہے۔ ہر شے کے قیمتی ہونے کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے۔ لوگوں نے بھی معیارات اپنے ذہن کے مطابق بنا رکھے ہوتے ہیں، حتیٰ جانوروں کو بھی لوگوں نے قیمتی ہونے کے معیار بنا رکھے ہیں کہ یہ بھینس، یہ گائے اس صفت کی ہوگی تو اتنی قیمتی ہوگی۔ ہر چیز کے قیمتی ہونے کا کوئی نہ کوئی معیار ہے۔ انسان کے قیمتی ہونے کا بھی کوئی معیار ہے یا نہیں؟ انسان ویسے بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی خلقت کا شاہکار ہے، انسان ہونا ویسے بڑی بات ہے، لیکن اس انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے قیمتی ہونے کا بھی کوئی معیار ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اکثر الناس قیمتا اکثرهم علما واقل الناس قیمتا اقلهم علما، سب سے کم قیمت ہے وہ انسان جس کے پاس علم نہ ہو، سب سے قیمتی ہے وہ انسان کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو علم اور ایمان یہ وہ دو ایسی صفتیں ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت میں قیمتی بناتی ہیں۔ ہاں، اگر ایمان ہے اور علم ہے تو باقی دنیا نہیں ہے، کچھ اس کا دنیا کے مال و زر میں سے انباروں کے ڈھیر اس کے پاس موجود نہیں ہے تو نہ ہو، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس علم ہے، اس کے پاس اگر دنیا نہیں بھی تو سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ حضرت سلیمان محمدی جو ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز تھے، پتہ نہیں ہم پہلے درجے پہ ہیں یا نہیں، لیکن سلیمان محمدی غیر معصوم ہو کے ایمان کے 9ویں درجے پہ، جو اس امت محمدی کے غیر معصوموں میں آخری درجہ ہے، اور اس درجے تک کوئی نہیں جا پہنچا۔ حضرت سلیمان محمدی ایمان کے 9ویں درجے پر، اور حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ غفاری وہ ایمان کے 8ویں درجے پر، حضرت مقداد وہ ایمان کے 7ویں درجے پہ، حضرت سلیمان ایمان کے 9ویں درجے پہ ہیں۔ اب ایمان کے 9ویں درجے پہ ہیں اور ایمان اتنا بلند ہے، تقویٰ اتنا بلند ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو اہل البیت میں سے ہے۔ سلمان جو اہل البیت میں سے بنا، کیا اس کے بعد دنیا کے کتنے ڈھیر تھے؟ کچھ تھا نہیں۔ ایک بزرگ بوڑھا مومن ہے، سفید ریش ہے، مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، حتیٰ حضرت سلیمان محمدی کو جب مولا نے مدائن کا گورنر بنا دیا، مدائن ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، اس کا گورنر بنے، لیکن گورنر ہاؤس کی حالت آپ دیکھیے گا ان دنوں جب حضرت سلیمان وہاں گورنری کر رہے تھے تو گورنر ہاؤس میں 2-3 چیزیں پڑی تھیں، ایک پانی پینے کا برتن، ایک کھانا کھانے کا برتن، اور ایک مصلی اور ایک وضو کے لیے برتن، اور ایک لباس، اور کچھ نہیں تھا گورنر ہاؤس میں۔ ایک کفن اپنا بنا کے رکھا ہوا تھا،
وہ بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو اس کفن پہ ایک جملہ بھی لکھا ہوا تھا، وقفت علی کریم بغیر زاد ولا بقلب سلیم. اے سلمان تم اس کریم کا مہمان بننے جا رہا ہے کہ جو واقعاً کریم ہے، لیکن تیرا حال یہ ہے کہ تیرے پاس سامان بھی نہیں ہے، قلب سلیم بھی نہیں ہے. یہ حضرت سلمان کی عاجزی تھی، ورنہ تو حضرت سلمان کے بارے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یا محمد سلمان لقمان امتی، سلمان بحر لا ینفد کنز لا ینقد. سلمان امت مصطفیٰ کا لقمان ہے، اور سلمان ایسا علم و حکمت کا سمندر ہے جو کبھی خشک ہونے والا نہیں ہے. اور سلمان محمدی علم کا وہ پہاڑ ہے، وہ خزانہ ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ خزانہ علم و حکمت کا، وہ علم و حکمت کا سمندر، خزانہ کبھی ایسا علم و حکمت ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور ایسا سمندر ہے علم و حکمت کا جو کبھی خشک نہیں ہوتا. یہ امام کے الفاظ. اور ادھر سلمان نے اپنے کفن پہ کیا لکھا ہے؟ وقفت بکریم بغیر ذات ولا بقلب سلیم. میرے پاس قلب سلیم بھی نہیں ہے اور میرے پاس سامان بھی نہیں ہے. اور جب حضرت سلمان کا انتقال ہو گیا تو زاکان آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا. تو کہا آقا آپ تو دنیا چھوڑنے چلے ہیں، آپ کا غسل کفن کون کرے گا؟ فرمایا میرا غسل و کفن وہ کرے گا جس نے رسول اللہ کا کیا تھا. میں وہ تو مدینے میں ہے، میں دیکھیے گا مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا. جیسے حضرت سلمان کی آنکھیں بند ہوئیں تو مولا تشریف لے آئے. سرانے دیکھا تو کفن تھا، جس کفن پہ حضرت سلمان نے یہ خود لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس سامان نہیں ہے اور میرے پاس قلب سلیم بھی نہیں. تو مولا نے ایک جملہ اور آگے بڑھا دیا. مولا نے فرمایا اقبا الشیء من کل شیء حمل الذات الشیء، کہ کسی جب بندہ کریم کا مہمان بننے جا رہا ہو تو پھر گھر سے سامان لے جائے. یہ اقبا ہے، یہ کبھی ترین بات ہے. جب سلمان تو کہتا ہے کہ میں کریم کا مہمان ہوں، تو پھر کریم کے مہمان بننے کے لیے تمہیں گھر سے سامان لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں. تو حضرت سلمان واقعاً علم و حکمت کے عظیم مرقع تھے. تو ایمان کے اصل بات کر رہا تھا کہ ایمان اور علم یہ دو عظیم ترین اللہ کی طرف سے نعمتیں جو اس انسان کو حیوانوں سے جدا کرتی ہیں، مومن بناتی ہیں. اور مومن پھر رفتوں اور بلندیوں پہ جب آتا ہے تو علم کے ذریعے سے بلند ہوتا ہے. ہر شخص کے قیمتی ہونے کا معیار علم ہے، اور ہر شخص کے قیمتی نہ ہونے کا معیار علم کا نہ ہونا ہے. اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے. فرمایا منشأ کل خیر هو العلم و منشأ کل شر هو علم. ہر خیر اور ہر اچھائی کی بنیاد علم ہے. جو بندہ بھی کوئی خیر کرتا ہے، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی کرتا ہے، اس کی منشا، اس کی بنیاد علم ہے. اور ہر برائی کی جو انشا اور ہر برائی کی جو بنیاد ہے وہ جہل ہے، وہ جہالت ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا العلم رأس کل خیر والجہل رأس کل شر. ہر خیر اور ہر نیکی کا جو سر اور بنیاد ہے وہ علم ہے، اور ہر برائی کا سر اور بنیاد اور وہ جہل ہے. اور حضرت کا بہت پیارا جملہ ہے، فرمایا الجہل ممات والعلم حیات. علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے. جو جاہل ہے وہ لاش ہے، چلتی پھرتی لاش. جو عالم ہے
حضرت نے اس بار فرمایا العلم حیات، علم زندگی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ علم بندہ کوئی فقہ کا علم رکھتا ہے تو وہ عالم ہے، نہیں، اگر ریاضی کا علم رکھتا ہے تو وہ ریاضی کا عالم ہے، اگر ٹیکنالوجی کا علم رکھتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی کا عالم ہے۔ اور رسول فقط فقہ اور قرآن کے عالم نہیں تھے۔ حضرت جب فرما رہے تھے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو کیا فقط قرآن، تفسیر اور فقہ کی بات کر رہے تھے؟ یہی انہی علوم کی بات کر رہے تھے کہ جو فقط مدارس میں پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں، حضرت فرما رہے تھے کہ جس جس علم کا اللہ نے مجھے شاہر بنایا ہے، جس جس علم کا اللہ نے مجھے مدینہ بنایا ہے، کون سا علم ہے جس کا مدینہ رسول نہ ہو؟ کوئی علم، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس، کوئی جدید علوم کہ جو ہم یہ کہہ سکیں یا یہ سوچ سکیں کہ رسول اس علم سے آشنا نہ تھے؟ کوئی کسی میں جرأت ہے یہ جملہ کہنے کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، یعنی میں ہر علم کا شہر ہوں اور علی اس ہر علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ لہذا ریاضی اور الجبرے کی بات بھی ہو رہی تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی اور بایو کی بات بھی ہو رہی تھی، اور ہر وہ علم جس کو علم کہا جاتا ہے ان کی ہستیاں مدینہ اور باب ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہر علم وہ ہے کہ جو نیکی کے لیے بنیاد ہوتا ہے، جہل وہ ہے کہ جو برائی کی بنیاد ہوتا ہے۔ جتنی برائیاں ہیں اس کی اصل بنیاد و اساس جہالت پہ ہے، چاہے چھوٹی برائی ہے یا بڑی برائی ہے، اس کی اساس اصل میں جہالت ہے۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا رزین قسمت الجبار فینا، یہ بہت پیارا جملہ، مشہور بھی ہے، پڑھا بھی بہت جاتا ہے۔ رزین قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو، حضرت کا دیوان ہے جس کے اندر حضرت کے اشعار ہیں، دیوان علی کے نام سے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم تو قسمت جبار پہ راضی ہیں، قسمت جبار پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمارے حصے میں علم کو رکھا اور ہمارے دشمن کے حصے میں مال کو رکھا۔ رزین قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو۔ اگلا جملہ حضرت فرماتے ہیں فإن المال یفنا عن قریب والعلم یبقى لا یزال، علم مال تو بہت جلدی ختم ہونے والا ہے اور علم کبھی فنا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم قسمت جبار پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے، اور ایسا علم وہبی، علم لدنی اللہ نے، یعنی دنیا میں نسیوں کا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا انہیں نہیں ہے، یہ خود اللہ کی طرف سے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب اور حکمت کے معلم بن کے آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس امت محمدی اور اس کائنات کے معلم اور استاد بن کے آئے ہیں۔ ان ہستیوں پر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا، ہمارے ہاں زندگی اور موت کا ایک اپنا سسٹم ہے کہ ہم زندہ اسے سمجھتے ہیں کہ جس کی رگ چل رہی ہو، جس کا دل دھڑک رہا ہو، جو تھوڑی حرکت کر رہا ہو، اسے ہم زندہ سمجھتے ہیں۔ جو بے حس و حرکت ہو جاتا ہے وہ ہمارے نزدیک مردہ ہوتا ہے، ایسے ہے۔ جس کی رگ چل رہی ہو، جس کا دل چل رہا ہو، وہ زندہ ہے، اور جس کا یہ سسٹم بند ہے وہ مردہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں الناس موتا واہل العلم احیاء، لوگ مردہ ہیں، لاشیں ہیں، موتے ہیں، موتا ہیں، مردہ ہیں، واہل العلم احیاء، لیکن صاحبان علم مر بھی جائیں تو زندہ ہیں۔ اہل العلم احیاء، اس لیے تو پہلے حضرت نے یہی فرمایا الجہل ممات، اصل زندگی تو علم ہے اور جہالت موت ہے۔ موت کو جہالت قرار دے دیا، جہالت کو موت قرار دے دیا، تو پھر جو جاہل ہے
چاہے وہ زندہ بھی ہے تو مردہ ہے. جی حضرت فرمایا الناس موتا، لوگ مردہ ہیں. کون زندہ ہیں؟ اہل العلم احیاء. امام خمینی زندہ ہیں، شیخ توسی زندہ ہیں، شیخ مفید زندہ ہیں، شیخ صدوق زندہ ہیں، سید رضی زندہ ہیں، سید مرتضیٰ زندہ ہیں، علامہ ہلی زندہ ہیں، محقق ہلی زندہ ہیں، آیت اللہ ابو القاسم خوئی زندہ ہیں، اور زندہ رہیں گے قلوب انسانی میں، اس لیے کہ انہوں نے جو علم کی شمع کو روشن کیا، ان کی روشنی جب تک پھیلتی رہے گی ان کی زندگی کا سبب بنتی رہے گی. شیخ مفید کا آپ نے نام سنا، جو غیبت کبریٰ کے پہلے علماء میں سے ہیں. شیخ صدوق اور شیخ مفید ہمارے امام زمانہ کے 7 ملحقہ علماء میں سے ہیں. شیخ مفید، یہ مفید لقب بھی خود حضرت امام زمانہ کا ہے. حضرت شیخ مفید کو جو یہ مفید لقب ملا، محمد ابن بابویہ ان کا نام، ان کے یہ لقب جو ہے مفید کا، یہ حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے. تو کہ اللہم صلی علی محمد. شیخ مفید خواب دیکھتے ہیں رات کو کہ میں حضرت حسن و حسین کو تعلیم دے رہا ہوں، اور سیدہ نے مجھے آ کے حسن حسین دی ہیں. فرمایا کہ شیخ میرے بچوں کو تعلیم دو، علم فقہ پڑھاؤ. آنکھ کھل گھبرا گیا، میں اور حسن و حسین جیسی ہستیوں کو تعلیم دوں، یہ کیسا خواب ہے؟ جب سے خواب آیا نیند اڑ گئی. بیٹھے ہیں مدرسے میں، کیسا خواب ہے؟ دیکھا تو کرک قبیلے کی ایک سیدزادی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مدرسے میں آئی. کہا شیخ مفید میرے سید مرتضیٰ اور سید رضی کو علم فقہ کی تعلیم. اٹھے اور پیشانیاں چوم کے کہا مبارک ہو تمہیں، تم تو حسن و حسین کی تعبیر بن کے آئے. ہاں، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، سید مرتضیٰ جنہوں نے سینکڑوں کتابیں تشیع کی بقا کے لکھی، اور سید رضی نے نہج البلاغہ کے علاوہ بھی 200 کتب لکھی عربی میں بڑی. تو لہذا یہ اتنا بڑا، یہ وہ 2 بچے تھے، اور شیخ مفید ایک سید زادی کے بچوں کو پڑھا رہے تھے. اور پھر جتنا استاد بلند ہوتا ہے اتنے شاگرد بھی بلند تر ہوتے چلے جاتے. وہی شیخ مفید جب فوت ہو گئے نا، تو توقیع مبارک میں ہے کہ حضرت ان کی قبر پہ کتبہ لگ گئے تھے، اور یہ جملے تھے حضرت آخر الزمان مولا کے کہ اے شیخ آپ کی موت کی خبر دینے والا ہمیں آپ کی موت کی خبر نہ دے، اس لیے کہ آپ کی موت کی خبر ہم آل محمد کے لیے بڑے دکھ کی خبر ہے. اور تیرا امام اس دن بڑا خوش ہوا کرتا تھا کہ جب تم بیٹھ کے ہمارے علوم کو پھیلایا کرتا تھا، ہمارے علوم کو سکھایا کرتا تھا. اے شیخ مفید جو تو نے علم کی شمع کو روشن کیا ہے نا، وہ کبھی بجھنے والی نہیں ہے. تو ایسے ایسے علماء جن کی قبروں پہ امام خود لکھ کے جائیں، اور جو سید رضی اور سید مرتضیٰ جیسے علماء کو پیدا کریں، وہ شیخ مفید ہے. تو لہذا علم اصل اساس ہے ہر نیکی کی. نیکیاں چاہتے ہیں نا ہم، نیکی ملے، برائی سے بچیں، تو پھر علم کے میدان میں آؤ، علم شناس بنو، علم کی تلاش کرو، علم ڈھونڈو، تبھی تو کچھ پا پاؤ گے. ورنہ جہالت تو عام بک رہی ہے، جہالت تو بڑی قیمتی بک رہی ہے. علم کے خریدار بہت کم ہیں، بٹ جہالت کے خریدار بھی زیادہ ہیں، اور بک بھی بڑے پیسوں میں رہی ہے. اپنی مرضی کے افسانہ نگاریاں، اپنے گھر کے قصے اہل البیت پہ ٹوسے جا رہے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے مصائب سے، لیکن وہ کوئی نہیں پڑھتی.
کتابیں چھلک رہی ہیں اہل البیت کے فضائل سے، جن کی پورے زمین کے نباتات کلمے بن جائیں اور پوری سیاہیاں، پورے سمندر سیاہیاں بن جائیں، پھر بھی ان کے فضائل نہ لکھ پائیں، وہ کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ پڑھنے والا کتابوں سے کوئی نہیں، فلانا یہ کہتا تھا تو فلانا یہ کہتا تھا۔ لہذا اصل علم ہے، اللہ بھی فرماتا ہے اوت العلم درجات، صاحبان علم کے لیے درجات ہیں۔ اور آپ قرآن مجید کی پہلی وحی دیکھ لیجیے، قرآن مجید کی پہلی وحی کیا ہے؟ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں آئی، ٹھیک ہے؟ پہلی وحی میں علم اور خلقت انسانی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بھائی جو دین پسندیدہ ہے، جو دین اکمل ہے، جو دین الہی ادیان سے افضل ترین دین ہے، جس دین کا لانے والا سید المرسلین ہے، جس دین کا نصاب سید الکتب کتاب قرآن ہے، جو دین اسلام پسندیدہ دین ہے، رضیت الاسلام کے بارے اللہ نے فرما دیا آخری وحی میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ یہ جو رضیت لکم الاسلام، اسلام کو راضی اللہ بنایا گیا، وہ کب؟ کہ جب اکمال دین ہو رہا تھا۔ اور اکمال دین کب ہو رہا تھا؟ جب ولایت علی شیر خدا کی اعلان کیا جا رہا تھا۔ تو یہ جو اکمال دین کی منزل رکھنے والا دین ہے، یہ جو رضیت الاسلام والا دین ہے، یہ کتنا بلند دین ہے کہ جس کی پہلی وحی کا سٹارٹ ہے وہ اقرا سے سٹارٹ ہے۔ اقرا امر ہے، تو پڑھ، تو پڑھ۔ پہلی وحی میں 2 دفعہ امر آیا، تو پڑھ اور تو پڑھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ اپنی مرضی سے نہ پڑھ، عیسائیوں سے نہ پڑھ، یہودیوں سے نہ پڑھ، ہندوؤں مجوسیوں سے نہ پڑھ، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تمہیں خلق کیا۔ اچھا پھر آگے کیا ہے؟ خلق الانسان من علق، جس نے تمہیں علق سے پیدا کیا۔ علق جمع ہوا خون، یعنی اللہ نے علم کا تذکرہ کر کے ہماری خلقت اور پستی کا تذکرہ بھی پہلی وحی میں کر دیا کہ انسان تو اپنی اصل نہ بھولنا، ہم نے تمہیں ایک جمع ہوئے خون سے بنایا۔ من علق، علق جمع ہوا خون ہوتا ہے، علقہ مزغہ وہ جمع ہوا، پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفہ سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مزغہ بنتا ہے۔ مزغہ ہوتا ہے لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے میں پھر ہڈیاں آتی ہیں، عظم ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیوں سے پھر اللہ ایک جسم کا ڈھانچہ بناتا ہے، اور ڈھانچے میں پھر تصویر کشی کرتا ہے، اور خوبصورت انسان 4 مہینے میں ماں کے بطن میں تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ 4 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ پرورش پاتا ہے، اپنے جسم کو تیار کرتا ہے تاکہ دنیا میں جسم سٹرانگ لے کے جائے اور دنیا کے حوادث کو برداشت کر سکے۔ 4 مہینے میں تو پورا ہوگی، 4 مہینے میں ہماری وہ خلقت کر دیتا ہے، اور ہم اپنا روح بھی 4 مہینے میں ڈال دیتا ہے۔ اور 4 مہینے کی اس لیے حکم ہے کہ 4 مہینے کا بچہ اگر سکت ہو جائے تو وہ جو 4 مہینے کا بچہ سکت ہوتا ہے وہ قیامت کے دن امت محمدی بن کے اٹھے گا، اور بیٹا ہے تو وہ جنت میں جب 4 مہینے کا سکت شدہ بچہ ہے تو بیٹا ہے تو وہ 32 سال کا جوان ہو کے جنت میں پہنچے گا، بیٹی ہے تو 16 سال کی جوان ہو کے جنت میں پہنچے گی۔ اور 4 مہینے میں پتہ چلا بیٹی ہے، ہم نے اسے نکلوا دیا، کیا وہ اٹھے گی یا نہیں؟
ہاں، اور معاشر میں کھڑے ہو کے پوچھے گی نا بے ای ذنب قتلت، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اٹھے گی وہ؟ بھائی 4 مہینے سے پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا، ویسے 4 مہینے سے پہلے نطفہ گرانا حرام ہے، مطلب جب حمل ٹھہرتا ہے تو حمل کا ٹھہرنے کے بعد اس کا گرانا حرام ہے، اور اس پہ کفارہ آتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد دیت آ جاتی ہے، جب بچہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر تو دیت آ جاتی ہے ماں باپ پہ، اور 4 مہینے سے پہلے کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی وحی میں اللہ نے انسان کے علم کی نعمت کے بعد خلقت انسانی کی نعمت کا تذکرہ کیا، اور فرمایا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور اس اپنے رب کے نام سے پڑھ جو بڑا کریم ہے، اکرم ہے، اور اس کے کریم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ علم بالقلم، اس نے تجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے، قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ رہی تھی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اس کو اس وقت سکھایا کہ جب وہ جانتا ہی کچھ نہ تھا۔ لہذا اللہ نے اس پہلی وحی میں علم اور خلقت انسانی کا تذکرہ فرمایا۔ خلقت انسان یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، وجود انسان، وجود تو بہت ساری چیزیں رکھتی ہیں لیکن انسانی وجود میں ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے کاش میں دمبا ہوتا، لوگ مجھے ذبح کرتے، گوشت بناتے، کھاتے اور نکال دیتے، یہ معرفت کی بات ہے۔ لیکن ہمارے ائمہ نے کبھی ایسا جملہ نہیں فرمایا، ہمارے ائمہ تو یہ فرماتے تھے الحمدللہ الذی جعلنی انسانا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے انسان بنایا۔ بھئی انسان جب بندہ بنے اور پھر کہ میں دمبا ہوں، پھر کہ میں کوا ہوں، پھر کہ میں فلاں جانور بنوں، جب تجھے اللہ نے انسان بنا دیا اور اس سے بڑی کوئی مخلوق آئے ہی نہیں، فرشتے بھی تو خدام ہیں انسانوں کے، یہ سارے فرشتوں کو کیوں بنایا گیا؟ ہماری یہ خدمت کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ یہ روایت ہے کہ فرمایا یہ اور بات ہے کہ وہ انسان اپنی انسانیت میں رہے، اگر انسان اپنی انسانیت سے نکل جاتا ہے تو پھر تو ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جو انسان واقعاً انسان ہے اور اپنے حدود و قیود میں باقی ہے اور ایمان کی نعمت پہ فائز ہے، تو ایسے انسانوں کے فرشتے خادم ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ تو خلقت انسان بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو انسان بنایا اور 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، اور شہر مکہ بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا۔ اللہ نے انسان کی خلقت کے لیے فقط 4 قسمیں اٹھائیں، اور پہلی وحی میں بھی انسان کا تذکرہ کر دیا اور اس کی خلقت کا تذکرہ کیا، اور اسے یہ فرمایا کہ تم نے اپنی پستی کو نہیں بھولنا، اور اگر اس پستی کے باوجود تم نے علم کا ڈھانچہ، علم کا لبادہ اپنے اوپر لے لیا تو پھر تو بہت بلند ہے، اور اس کے کریم ہونے کی پہلی دلیل ہے یہی کہ اس نے تجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ جو علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مزید بڑھائے گا، بآواز بلند صلوات صلی علی محمد علیہ محمد واجل۔ یہ گھرانہ تو یقیناً علم کا گھرانہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن جیسی کتاب جن کے قلب مطہر پہ نازل فرمائی، اور پھر ایک دن حضرت فرماتے ہیں یا علی میں آپ کو 6 لاکھ درہم و دینار دوں، 6 لاکھ بھیڑ بکریاں دوں، یا 6 لاکھ علم کی باتیں دوں، آپ کیا پسند کرو گے؟ 6 لاکھ علم کی باتیں، 6 لاکھ بھیڑ بکریاں اور 6 لاکھ
درہم و دنانیر، ان میں سے ایک کو چوائس کرو۔ اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ 6 لاکھ بھیڑ بکریاں، آپ تو کہیں کہ تمہاری 6 نسلیں بھی کھا لیں تو نہیں ختم ہو رہی، لہٰذا یہی فیصلہ کر لیتے ہیں 6 لاکھ درہم دنانیر جو سونے کے ہوتے ہیں دینار، وہ 6 لاکھ دینار۔ اور کوئی حضرت مذاق نہیں کر رہے تھے، یہ کیا نہیں دے سکتے تھے حضرت؟ اگر مولا علی چوائس کر لیتے دے سکتے تھے، تو تبھی تو کہہ رہے تھے۔ لیکن حضرت نے کیا کرنا تھا درہم و دنانیر کو، جو اپنی مال غنیمت کو ہی راستوں میں لٹا دینے والا تھا، بھیڑ بکریوں کو کیا کرنا تھا؟ وہ تو عاشق کے علم تھے۔ میں یا رسول اللہ یا دینا چاہتے ہیں تو مجھے تو 6 لاکھ علم کی باتیں تھیں۔ وہ علی کیا کرتا دنیا کو جو فرما چکا تھا، طلقت الدنیا ثلاثاً زوجن سواہ، اے وطلبن غیر سواہ، اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، جا میرے علاوہ کسی کو تلاش کر، وطلبن سواہ، میرے علاوہ کسی کی طلب کر، میں تو تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ تو فَإِنَّا زَوْجَةُ بِسُوءٍ لَا تَبَالُ، تو اتنی گندی زوجہ ہے، کبھی اس کی جیب میں کبھی اس کی جیب میں، تیرا تو شوہر ہی کوئی نہیں ہے، لہذا میں علی ایسی زوجہ کو کیا کروں گا کہ لا تبالو، جس کا کوئی شوہر نہ ہو، طلق تو ثلاثاً، طلق تو کے ثلاثاً۔ تو لہذا علی مولا دنیا تو چاہنے والے تھے نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو آپ 6 لاکھ علم کی باتیں دیں۔ اچھا، یہ فقط مولا علی اس منزل پہ نہیں تھے، کچھ اور بھی حضرت کی تربیت میں تھے ہستیاں وہ ایسی۔ حضرت اویس قرنی نام سنا ہے نا آپ نے؟ انہوں نے زیارت حضرت کی نہیں کر پائی تھی، لیکن علم اور حکمت اور معرفت کے کس منزل پہ تھے؟ کسی نے اویس قرنی سے پوچھا اگر آپ کی زندگی میں صرف آپ کو کہا جائے کہ ایک دعا قبول ہونی ہے تو کون سی دعا مانگو گے؟ ہمیں بھی اگر یہ کوئی کہے کوئی زندگی میں بس ایک دعا، تو بندہ بڑا مشوش ہو جائے گا، مذبذب ہو جائے گا بندہ، بھائی ایک دعا مانگو تو کون سی دعا مانگوں؟ پتہ نہیں، ہم تو دعاؤں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں پروردگار کے سامنے، یہ ہو یہ ہو یہ ہو وہ ہو، پتہ نہیں۔ تو کوئی حرج نہیں ہے دعائیں مانگنے میں، مانگنی چاہیے، لیکن بہرحال ان سے کسی نے یہ بولا کہ آپ کی اگر ایک زندگی میں دعا قبول ہونی ہو تو کون سی دعا مانگو گے؟ تو کہنے لگے میں یہی دعا مانگوں گا کہ پروردگارہ میرے رسول کو قیامت تک کی زندگی عطا کر دے۔ یعنی عاشق رسول ہستیاں، میں اپنی دعا کچھ نہیں مانگوں گا، بس میں اپنے رسول کی، اپنے حبیب کی دعا مانگوں گا کہ پروردگارہ اپنے حبیب کو قیامت تک کی زندگی عطا کر دے۔ اسی طرح ربیعہ بن کعب حضرت کا صحابی تھا، بے لوث حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا، 7 سال خدمت کی۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی نوکری پہ کھڑا ہے یا کوئی پیسے لے رہا ہے، نہیں، 7 سال حضرت کی خدمت کر رہے ہیں۔ 7 سالوں کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے۔ حضرت فرمایا جاؤ، لیکن ربیعہ تو نے میری اتنی لمبی خدمت کی ہے، میرا دل چاہتا ہے مجھ سے کچھ مانگو۔ جب رسول جیسے ہستی، ہم تو زری کے قریب پہنچ کے مانگتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں اندر سے آواز آئے یا نہیں کہ مانگو، لیکن حضرت جب بالمشافہ کہہ رہی ہوں کہ مانگو اور اس نے مانگا بھی نہیں تو کتنی منزل ہوگی؟ لیکن کہنے لگا نہیں حضرت بس آپ کی دعا چاہیے۔ حضرت فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے تو نے میری خدمت کی ہے، مجھ سے کچھ مانگو۔ 7 سال جو رسول کی خدمت کر چکا ہو، اصل اس میں کچھ معرفت تو آ چکی ہوگی نا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر ایسے نہیں، اگر کچھ دینا چاہتے ہیں نا تو مجھے 1 رات کی مہلت دے، میں کل مانگوں گا۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، تو سوچ لے رات کو، جو مانگے گا میں تمہیں عطا کر دوں۔ سوچتا رہا کیا مانگوں، دن ہو گیا اور آ گیا رسول کے سامنے۔ حضرت نے فرمایا مانگو ربیعہ، کیا مانگنا ہے؟ کہنے لگا حضرت اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر آخرت میں جنت میں اپنا ساتھی بنا لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔
اپنی رفاقت، اپنی معیت، اور وہ بھی جنت۔ جہاں جنت میں آپ ہوں گے وہاں میں ہوں۔ حسن نے فرمایا ربیہ تو نے اتنا بڑا سوال کر دیا، جہاں میں ہوں گا جنت میں وہاں تو، یہ سوال تیرے ذہن میں آیا کیسے؟ کہتا ہے میں ساری رات سوچتا رہا کیا مانگوں کیا مانگوں، سوچتا مال مانگوں، پھر اس کی انتہا دیکھتا تو وہ کل ختم ہونے والا تھا، اولاد مانگوں وہ بھی ختم ہونے والی، دنیا کی جس چیز کو سوچتا وہ ختم ہوتی ہوئی اور فانی ہوتی ہوئی نظر آتی، تو میں نے کہا اس چیز کا مانگنا ہی کیا جو کل ختم ہو جائے۔ بالآخر میں نے یہی سوچا کہ آپ سے مانگوں کہ آخرت میں اپنا ساتھی بنا لیجیے۔ حضرت فرمایا ربیہ تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے مجھ سے، سأسألک ذالک، میں اس تیرے سوال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن انی لکثرت السجود، زیادہ سجدے کر کے میری مدد ضرور کرنا، پھر تجھے میرے مقام میرے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے تمہیں سجدے زیادہ کرنے پڑیں۔ ہاں تو لہٰذا اپن تو یہ کہ ٹھیک ہے جی خدمت کار چھوڑی، نہ کوئی نماز دلوڑے تو نہ کوئی روزے دیتے، رسول جو فرما دیتے ہے ٹھیک ہے، نہیں، میرے مقام تک پہنچنے کے لیے، میرے ساتھ رہنے کے لیے کثرت سجود سے میری مدد تمہیں کرنی پڑے گی۔ تو لہذا یہ ہے اصل۔ اور علم تو فرمایا علم ہے وہی جو ہمارے گھر سے نکلے۔ دنیا میں اللہ نے کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہی نہیں کیا جن کا عالم ہستیوں کو نہ بنایا، اور دنیا جگہ جگہ کی در در کی ٹھوکریں کھا کے اس دروازے پہ آئی علم حاصل کرنے کی۔ اور اس حضرت نے فرمایا علم ہے وہی جو ہمارے گھر سے نکلے، جو ہمارے گھر سے نہیں نکلا ہوگا وہ علم نہیں ہوگا۔ علم ہے ہی وہی جو اس، چونکہ یہ علم کا مدینہ ہے، علم کے باب ہیں، اور کوئی کسی نے اگر مسئلہ پوچھا ہو، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہو اور حضرت نے جواب دینے میں کوئی 1 سیکنڈ کی مہلت مانگی ہو۔ کسی امام کے بارے میں ایسا بتا دیں، نہیں، کوئی ضعیف سے ضعیف بھی روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی نے کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ بھی۔ اسی مسعود دوانکی کے کہنے پہ ابو حنیفہ کو کہا گیا کہ 40 مشکل سوال تلاش کرو تاکہ ہم دربار میں کہیں اور حضرت صادق آل محمد کو علم کے حوالے سے تھوڑا کم دکھا سکیں، مشکل ترین 40 سوال بناؤ۔ ابو حنیفہ نے جتنا مشکل بن سکتے تھے 40 سوال بنائے، کچہری سج گئی، منصور دوانکی آگے حضرت کو بلایا گیا، اس نے ابو حنیفہ کا تعارف کرانا چاہا، حضرت فرمایا میں اسے جانتا ہوں، اور کہا پوچھو سوال۔ وہ سوال کرتا، حضرت ہر سوال کے 3 جواب دیتے، فرماتے اس سوال کے بارے میں اہل المدینہ کا یہ رائے ہے اور کوفہ کی یہ رائے ہے اور ہم اہل بیت نبوت کی یہ رائے ہے۔ اور جب وہ اٹھا تو کہہ رہا تھا واللہ ما رأیت افقہ جعفر نے صادق، میں نے صادق آل محمد سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا، صادق آل محمد سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ یا علی 6 لاکھ بھیڑ بکریاں چاہیے، 6 لاکھ درہم و دینار چاہیے، یا 6 لاکھ علم کی باتیں؟ حضرت نے فرمایا مجھے 6 لاکھ علم کی بات۔ اب 6 لاکھ باتیں بتاتے بتاتے تو بڑا ٹائم چاہیے۔ حضرت کے جہاں 4000 تقریباً معجزات ہیں، ان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جوامع الکلم۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ بات لمبی ہوتی ہے اور اس کو مختصر سے مختصر کر کے، جیسے دریا کو کوزے میں بند کر کے پیش کرنے کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ یہ حضرت کا انداز ہوتا تھا کہ بات لمبی ہوتی تھی لیکن حضرت اس کو جم کر کے، جم سے جم کر کے مختصر الفاظ میں پیش کر دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان 6 لاکھ باتوں کو 6 کلموں میں آپ کو ارشاد فرماتا ہوں۔
ایک کلمہ 1,00,000 کلمے کے برابر. ایک کلمہ 1,00,000 کلمہ کتنا وزنی ہوگا جو ابھی میں آپ کو سنانے چلا ہوں. آپ ان کلمات کو سننے کے لیے باوجہ بلند صلوات. حضرت نے فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات ان کی عقلوں کے مطابق کرو. جس پائے کا جس عقل کا بندہ ہو ویسے اس کے مطابق بات کرو. اگر ایک بندہ کچھ پڑھا ہوا نہیں اور اس کے بندہ سامنے فلسفہ پڑھنے لگ جائے، بتایا پڑھنے لگ جائے، بلاغت کی فصاحت و بلاغت کی نہریں بہانے لگ جائے، اس کو کیا پتا. مثلا میں ایک بندے کو کہوں کہ قبلہ آپ کا کتا بڑا بزدل ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا سمجھے گا اس سے؟ وہ تو یہی سمجھے گا یہ جو کتا بھونکتا ہے یہی بزدل ہوگا، یہی پتہ نہیں خراب ہے، اس کو نکالنا چاہتا ہے. نہیں، فصاحت و بلاغت میں اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جس کو کہا جائے آپ کا کتا بڑا بزدل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم سخی بڑے ہو. اب جس کو فصاحت و بلاغت کا پتہ نہ ہو، ان جملوں کا پتہ نہ ہو، اس کے سامنے بندہ یہ جملے مارے، اس کو کہاں پتہ کہ یہ مجھے سخی کہہ رہا ہے یا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتا بھگا دو. ہاں بھائی، تیرا کتا بزدل ہے تو سخی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بندے جو تیرے پاس کھانے آتے ہیں کس کس کو بھونکے، لہذا تو سخی ہے. ہاں یا میں عام بندوں کے سامنے کہوں خدام صاحب آپ کی ناکا کا بچہ تو بڑا کمزور ہے، تھوڑی گاں دا بچڑا تو بڑا کمزور ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہوں بھائی جتنا دودھ ہے وہ تو مہمان چائے میں پی کے چلے جاتے ہیں. لہذا یہ وہ جملے ہیں جو فصاحت و بلاغت بتاتے ہیں. یا یہ جی خدام صاحب آپ کے دروازے کے اوپر تو راکھ کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، ہاں تو کوئی یہ کہے گا بھئی یہ بڑا خراب بندہ ہے اس لیے کہ تو راستے میں ڈھیر ڈال دیتا ہے، یہ تو اٹھاتا ہی نہیں ہے. لیکن بھائی اس سے مقصد یہ ہے کہ اس کے گھر چولہا ہی اتنا جلتا ہے، یہ اتنا سخی ہے، اتنی روٹیاں پکتی ہیں کہ راکھوں کے ڈھیر لگے. لہذا حضرت فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات ان کی عقلوں کے مطابق کرو. اور حضرت نے جب بھی بات کی لوگوں کی عقل کے مطابق کی، اپنی عقل کل کے مطابق بات نہیں کی. اگر اپنی عقل کل کے مطابق بات کرتے تو سمجھتا کون؟ اگر پوری زندگی میں رسول اکرم نے اپنی عقل کل کے مطابق بات کی ہے، یا وہ علی و بطول تھے یا حسن و حسین تھے. اس لیے کہ یہ ہستیاں تو تھیں ہی عقل کل، ان سے پھر بات کرتے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ علی آپ کو میں 6,00,000 کلمات 6 کلموں میں ارشاد فرماتا ہوں. پہلا کلمہ حضرت نے فرمایا یا علی اذا رأیت الناس یستغلون بالفضائل فاشتغل انت باتمام الفرائض. جب تو دیکھیں نا کہ لوگ فضائل کے چکروں میں ہیں، فضیلتیں تمام کرنے کے چکروں میں ہیں، مشغول ہیں کہ وہ فضیلتیں بڑھائیں، شہرت ہو جائے، یہ ہو جائے وہ. جب تو لوگوں کو اس حالت میں دیکھے تو اس وقت تو مشغول ہو جا فرائض کو مکمل کرنے میں، فضائل چھوڑ کے فرائض مکمل کر. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ فرائض جاتے رہیں، فضیلتیں ہمیں مل جائیں، شہرت ہمیں مل جائے. ایسے شہرتوں کا کوئی فائدہ نہیں جو اس سے فرائض ٹوٹ رہے ہوں. اور نہج البلاغہ میں حضرت فرمایا لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، اس نفل کا، اس سنتی کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے انسان کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ مضطرب ہو رہے ہوں، وہ نقصان کا شکار ہو رہے ہوں، ان کو ضرر آ رہا ہو. یعنی جو نفل میرے فرض کو نقصان پہنچاتا ہے اس نفل کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت بھی یہی فرمانا چاہتے ہیں جب لوگ فضائل کے اتمام میں ہوں، علی آپ اس وقت فرائض کے اتمام میں ہو جانا. دوسرا جملہ فرمایا اذا رأیت الناس یشتغلون
بیعیوب الناس فاشتغل انت بیعیوب نفسک. اے علی جب تو دیکھے نا کہ لوگوں کے عیبوں کے ڈھونڈنے میں لگے ہیں، اس وقت تو اپنے عیبوں کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں. ہم اپنے عیوب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، لوگوں کے عیب ہمیں ثبوت نظر آتے ہیں. اور جو ولی خدا ہوتا ہے وہ عیب نہیں ڈھونڈتا، وہ خوبیاں ڈھونڈتا ہے. اگر کسی کے بارے میں آپ بات کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کی عیب کی نہ کرو، کوئی تو اس کی فضیلت ڈھونڈ لو. کسی کے بارے میں زبان کھولنی ہے تو اس کی اچھائی کی کھولو، ورنہ زبان بند رکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، حواری بھی پیچھے تھے. راستے میں گدھا مرا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی. گدھا مرا مردار سے بدبو آتی ہے، بڑا بندہ اب منہ ڈھانپ لیتا ہے، ناک بند کر لیتا ہے. ایسے ہی سب نے ناک بند کر لیا. کسی نے کہہ دیا کتنا بدبودار گندا گدھا ہے، اتنا بدبودار ہوا پڑا ہے، گزر ابھی نہیں جاتا. اس کے بارے میں بات کر دی نا، چلو گزر جاتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانت کتنے خوبصورت. بھئی بات تو مردار کی تھی، بدبو کی تھی، لیکن اگر حجت خدا نبی خدا نے اس مردار کے بارے میں زبان کھولی ہی صحیح تو اس کی خوبی کو ڈھونڈ کے کھول. اس کے دانت کتنے خوبصورت. بھئی گدھے سے بھی ایک خوبصورتی نکال لے، اور وہ بھی مردار. تو ایسے بنو. اگر کسی کے بارے میں زبان کھولنا ہی ہے، ویسے تو اللہ نے زبان کو 2 دروازوں میں بند رکھا ہے. ایک دروازہ دانتوں کا، دوسرا دروازہ ہونٹوں کا. ٹھیک ہے. اور فرما دیا کہ لسان العاقر ورا قلب. اور پھر اللہ نے فرمایا یہ منہ میں زبان عاقل کی نہیں کھڑی، وہ دل کے پیچھے کھڑی ہے. اور جو بے وقوف ہے، احمق ہے، اس کا دل زبان کے آگے ہے، اس کا دل زبان کے آگے ہے. اور وہ پہلے تو بولتا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے. پھر کبھی یہ سوچتا ہے تو بعد میں سوچتا ہے. تو اس لیے حضرت نے فرمایا اوروں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے اپنی عیب تلاش کرو. یہ ایک بات 1,00,000 کلمے کے برابر ہے. کاش ہمارا معاشرہ اس پہ عامل ہو جاتا تو آج لڑائیاں نہ ہوتی. آج یہ مسائل، یہ فتنے فساد. حتیٰ ایک گھر میں عورت آئی، اس کا قد چھوٹا تھا حضرت کے گھر. سرکار دو عالم کو مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی، پوچھ کے چلی گئی. پیچھے ایک بی بی نے کہا جو گھر میں ہی تھی کہ یہ کتنے چھوٹے قد کی تھی. حضرت نے فرمایا تو نے اس کی غیبت کی، جاؤ اس سے معافی مانگو، جاؤ اس سے معافی مانگو. تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ اس کو چھوٹا یا بڑا کہو؟ چھوٹا بناتا ہے تو کون، بڑا بناتا ہے تو کون، کالا بناتا ہے تو کون، سفید و گورا بناتا ہے تو کون؟ کیا اس میں کسی بندے کا اختیار ہوتا ہے؟ یہ اس پہ انگلی نہیں اٹھانی، یہ مصور پہ انگلی اٹھانی ہے، یہ خالق پہ انگلی اٹھانی ہوتی ہے. لہذا وہ موٹا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، یہ عیب نکالنا یہ غیبت ہوتی ہے. اور غیبت کرنا، کسی نے کسی کی غیبت کی، اس نے اس کو جا کے مٹھائی کھلا دی. انہوں نے بھائی خیر ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے آپ نے میری غیبت کی ہے. تو کہا پھر پلا میں نے تو آپ کی توہین کی. غیبت یعنی تنقیص، نقص بیان کرنا ہوتا ہے نا غیبت میں نے تو تیری توہین کی ہے بندوں میں بیٹھ کے، تو مجھے مٹھائی کیوں کھلانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تم نے حدیث نہیں پڑھی کہ جو جس کی غیبت کرتا ہے اس کی برائیاں اپنے پاس لے جاتا ہے، اپنی نیکیاں غیبت کرنے والے کی طرف سے چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہو. تو نے مجھے اپنی نیکیاں دیں، میری برائیاں سنبھالیں، مٹھائی کھاؤ. لہذا اگر اپنی نیکیاں دینی ہے کسی کو، کسی کی برائیاں خود اٹھانی ہے، تو پھر قبلہ غیبت کرو مزے سے. قبلہ صاحب تشریف لائے، ان کی آمد پر صلوات پڑھ لیجیے. صلی اللہ محمد علیہ. تو عرض کر رہا تھا کسی کے عیب ڈھونڈنے سے پہلے بندہ اپنے عیب ڈھونڈ لے. سارے نہیں بیان کروں گا، قبلہ آ گئے. بس ایک بات اور حضرت نے فرمایا کہ یا علی اذا رأیت الناس فاشتغلون یشتغلون الناس، جب تو دیکھے کہ لوگ مشغول ہیں
بتزیین الدنیا فاستغل انت بتزیین الآخرہ. جب دیکھے نا کہ لوگ دنیا کی سجاوٹ میں لگے ہیں، اس وقت تو اپنی آخرت کی سجاوٹ میں لگ جا. ہاں، دنیا کی سجاوٹ اور ہے، آخرت کی سجاوٹ اور. ایک بندہ آیا، مدینے میں اکثر آیا کیا کرتا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا. آتا، کچھ دن رہتا، امیر تھا کافی، اور پھر چلا جاتا. ایک دفعہ آیا اور کہنے لگا حضرت میں 10 15 20 دن رہتا ہوں اور میں مالدار ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ پیسے لیں اور اس سے کوئی مکان خرید لیتے ہیں جس میں جب آؤں میں رہا کروں، پھر میں آپ کو دے کے چلا جاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا کیا دنیا کے گھر کی بجائے تمہیں آخرت کا گھر نہ لے کے دے دوں؟ وہ بھی بڑا مطلب شانہ اور بڑا سمجھدار مومن تھا. کہنے لگا مولا اس میں تو بہت بڑی تجارت ہے، اگر دنیا کے گھر کی بجائے مجھے آخرت کا گھر، لیکن آپ مجھے ایک رجسٹری بھی دے دیں. اس کا انتقال اور رجسٹری بھی حضرت نے لکھ کے دے دی. چلا گیا. حضرت دیکھ رہے کہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اس کی موت ہو جائے گی. بہرحال گیا، سال کے دوران ہی اس کی طبیعت ناساز ہوئی، فوت ہو گیا. فوت ہونے سے پہلے اس نے بچوں سے کہا کہ میرے مولا نے مجھے آخرت کے گھر کی رجسٹری دی تھی، میرے کفن میں رکھ دے. بچوں نے ایسا کیا. دوسرے دن جب بچے گئے تو قبر پہ لکھا تھا قد وفانی جعفر صادق، جو صادق آل محمد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے سچ پایا. اللہم صلی علی تزیین دنیا بے مقابل تزیین آخرہ. دنیا کی سجاوٹ کرنے والوں کا کوئی نام نہیں لیتا. آخرت کی سجاوٹ کرنے والے اگرچہ فقیر بن کے چلے گئے، یہاں ان کا گھر نہ تھا، کرائے کے گھر پہ رہتے تھے، لیکن آخرت کی گھر کی سجاوٹ کرتے تھے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو واقعاً کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور آپ کرائے کے گھر کی زیارت ہو رہی ہے. ہاں بھائی، یہ تو ایک عالم ہے اور معصوم کی سیرت اپنی جگہ. آئیں اور اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں. ایک بندہ آیا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا مولا میں چاہتا ہوں کہ میں امیر بن جاؤں، دنیا چاہیے مجھے. ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے صرف دنیا چاہیے. مولا نے فرمایا تجارت کرو. تجارت اس لیے کہ جو روزی ہے نا اس کے 10 حصے ہیں، 10 حصوں میں روزی کے 9 حصے تجارت میں ہیں، 1 حصہ زراعت میں ہے اور اس 1 حصے میں بھی تجارت کا دخل عمل. لیکن اس 1 حصہ جو زراعت میں ہے اس کا ثواب 9 حصوں سے زیادہ ہے. زراعت کی عبادت ثواب زیادہ ہے لیکن روزی اس میں کم ہے، اور وہ بھی بندہ پاکستان میں کرے، ٹھیک ہے، تو ثواب اور بڑھتا چلا جائے گا. جہاں ڈی اے پی کی 8,000 کی بوری ہو جائے. تو بہرحال تو حضرت نے فرمایا پھر اگر تو چاہتا ہے کہ کیا کرے، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تجارت کرے. کہتا ہے مولا، ایک اور بندہ ہے کہتا ہے مولا مجھے آخرت چاہیے، دنیا کی مجھے ضرورت نہیں. حضرت نے فرمایا پھر زہد اختیار کرو. زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی اندھی محبت نکال دینا دل سے، جتنا ملے اس پہ گزارا کر کے اللہ کی عبادت میں لگا. زہد اختیار کرو تمہیں آخرت مل جائے گی. ایک بندہ آیا اس نے کہا مولا مجھے دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے. حضرت نے فرمایا فلیتعلم، پھر طالب علم بن جا، پھر علم حاصل کر، علم کے دروازے پہ جھک جا. علم حاصل کرے گا تجھے دنیا بھی ملے گی، تجھے آخرت بھی ملے گی. لہٰذا وہ کتنے بدبخت تھے جو ان قواعد کو چھوڑ کے جب کہ حضرت فرماتے گئے کن عالما او متعلما او محبا لہما فلا تہلک فلا تکن رابعہ فتہلک. عالم بنو، متعلم بنو، یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ.
عالم متعلم یا ان سے محبت کرنے والے، اور عالم واقعاً اگر کوئی تھے تو وہ وہی ہستیاں تھیں جو راسخون فی العلم تھے اور کربلا میں بتا رہے تھے کہ یہ امامہ میرا نہیں، یہ میرے نانے کا ہے۔ دکھا رہے تھے یہ دوش پہ ابا میری نہیں، یہ میرے نانے کی، یہ ناکہ رسول اللہ کی ناکہ ہے۔ لیکن وہ دنیا کا پجاری، دنیا کو سجانے والا کہہ رہا تھا مجھے تو رائے کی حکومت چاہیے، اور رائے کی حکومت کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، میرے ہاتھ میں آخرت ہے، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، تم انہیں مارنے چلے ہو جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر دو گے؟ میری رگیں کاٹ دو گے اور کاٹ کے وہاں آؤ گے جہاں حسین رہتا ہے۔ اور پھر سن میں حسین تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں رائے کی حکومت کے دانے نصیب نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا اگر دانے نہیں تو میں جو کھا لوں گا۔ امام کی بات بھی اثر نہیں کر رہی تھی، شور کر رہے تھے، اور بالآخر وہ وقت آیا اس ظالم نے پہلا تیر مارا، اور اس کے بعد کئی کمانیں کڑکیں اور 50 حسینی پہلے حملے میں کام آ گئے، اور پھر لاشوں پہ لاشیں آنے لگیں۔ اور وزادارو وہ وقت اتنا سخت تھا کہ جب حور نے دیکھا نا کہ یہ ساری فوجیں، یہ العطش کی آوازیں اور یہ سارا مصیبت کا منظر، اس کا بڑا مجرم تو حور تو ہے، اگر تو حسین ابن علی کو فوجوں میں گھیر کے کربلا میں نہ لاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ حور کے اندر کا انسان جاگا اور اس نے امامے کو زمین پہ دے مارا، کہنے لگا امامہ تو وہ پہنتا ہے جو صاحب عزت ہوتا ہے، حور تجھ سے بڑھ پہ کہ کوئی بڑا گناہگار ہو سکتا ہے؟ کہا ایک رسی لے آؤ میرے ہاتھوں کو باندھو۔ امامہ اتار کے گلے میں ڈال دیا اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے قیدی بن کے گناہگار کی شکل میں کہا مجھے لے جاؤ، کریم ہے، کریم کا بیٹا ہے۔ دور سے آتے ہوئے مولا حسین نے دیکھا، فرمایا عباس، علی اکبر، جاؤ استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اداروں جب استقبال کیا اور لے کے آئے تو حور قدموں میں گرنا چاہ رہا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا حور ذرا سر اٹھا، تو جس دروازے پہ آیا بیٹھا ہے اس سے کوئی خالی نہیں جاتا، تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا تھا، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ 10ویں کا دن آیا، حور نے کہا مولا مجھے اجازت دو میں اپنی جان اب پہ قربان کر دوں۔ حور کا بیٹا کہنے لگا بابا یہ مناسب ہے کہ بوڑھے باپ کو تیر لگ رہے ہوں اور جوان بیٹا دیکھ رہا ہو، میں پہلے جاتا ہوں۔ بیٹا گیا، جنگ لڑی، بالآخر حسین کے راستے پہ قربان ہو گیا اور آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ اور جرنیل تھا، کتنا جلدی پہنچا ہوا ہوگا اپنے بیٹے کی لاش پہ، روایت کہتی ہے جتنا جلدی بھی پہنچا کیا دیکھتا ہے پہلے حسین ابن علی پہنچے ہوئے تھے، حور کے بچے کی لاش کو اپنے گودی میں لیا ہوا تھا۔ حور نے کہا مولا یہ غلام کا بچہ ہے، مجھے دے دیجئے، آپ امام ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، مجھے دے دیجئے۔ فرمایا حور یہ مناسب نہیں ہے کہ جوان بیٹے کی لاش کوئی ضعیف بابا اٹھا رہے، میں قربان جاؤں مولا۔ تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر آواز دے گا، اس وقت علی اکبر کو اٹھائیں گے تو کیسے؟ اس لیے تو بیان کیا علی الدنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد میری دنیا سیاہ ہو گئی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مزید نواز کلامی برکت عطا فرماوے، اللہ علماء دسایا سارے سرات قائم دائیں فرماوے۔